ہم مسلمانوں کے لیے اپنی خاص رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ وہ مہینہ جس کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، کیونکہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ اس مہینے کے اندر ایک عبادت گزار انسان، ایک نیک انسان شب قدر کی رات کو تلاش کرے اور اس رات میں عبادت کرے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو۔ کہ وہ مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ دیگر مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے اندر ایک قرآن کی تلاوت اگر کیا کرتے تھے تو اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر نفل نماز کا اہتمام خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ قیام اللیل مسلمان جو کبھی پورے ہفتے میں مسجد کے اندر داخل نہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس مہینے کے اندر 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ وہ نوافل نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جو مسلمان پورے رمضان کے اندر، پورے مہینے کے 11 سال کے 11 مہینے کے اندر جن کو قرآن کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، الحمدللہ ان مسلمانوں کو بھی اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا دلوں کے اندر جذبہ جاگ جاتا ہے، اور ایک ایک نہیں 2 3 4 قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ مہینہ ہے کہ اگر بندہ ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مہینے کے اندر بندے کی نیکیاں 1 سے بڑھا کر کے 70 تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی نیکیوں کو کتنا بڑھا دے یہ اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ کہ وہ مہینہ ہے، جب یہ مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس مہینے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارکن فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، میرے صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ تم پر آ چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اس مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے، اس مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے کے اندر شیطان مردود کو زنجیر کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، مسلمانوں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر شیطان مردود کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں راتوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس مہینے کی
اس راز سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہی محروم ہے۔ اللہ کے بندوں، ذرا غور کرو یہ کتنی اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یوں ہی غفلت میں اپنے کاروبار کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے نہ گزار دو۔ یہ مہینہ ہے جو بڑے نصیب والوں کو، بڑے مقدر والوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ بیت جایا کرتے تھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو ہمارے اسلاف 5 6 مہینہ اس کے اندر کی جانے والی عبادت کے بارے میں اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، باری الہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہے، بار الہ تو اسے قبول فرما لے۔ اور جب رمضان المبارک کا چند مہینہ باقی رہتا تھا تو ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آخر اسلاف اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ کیوں دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور دراز سے 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں دور دراز سے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیت وقت اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑا عبادت میں محنتی کم تھا، وہ کم عبادت کیا کرتا تھا، یعنی وہ نفلی روزہ کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، وہ نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا، ہاں فرض کو انجام دیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے مد مقابل دوسرا شخص جو تھا وہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے والا تھا، وہ نوافل کو بھی بہت زیادہ پابندی سے روزہ رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جو کم عبادت کرنے والا تھا اس کے پہلے جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت دی۔ کون؟ وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ کون؟ جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا، جو زیادہ روزے رکھنے والا تھا، جو زیادہ نفل نماز پڑھنے والا تھا، اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد جو کم عبادت کرنے والا تھا اس کی فطری موت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں صحابی بھی ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا ہے، فطری موت ہوئی ہے، اس کو جنت کے اندر پہلے لے کر کے جایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے جو 1 سال پہلے جس کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت دی تھی اس کو لے کر کے فرشتہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تمہیں جنت میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، جب وہ لوگوں کو یہ پورا معاملہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، لوگ بڑے حیران، جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا اس کو جنت کے اندر بعد میں لے جایا گیا، بلکہ وہ شہادت کی موت اللہ رب العالمین نے اس کو دی تھی۔ جو کم عبادت کرنے والا تھا اس کو 1 سال بعد موت آتی ہے، لیکن اس کو فطری موت آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پہلے زیادہ حقدار جنت کے اندر جانے کا کون ہے؟ جو شہید ہوا ہے، اور جبکہ بلکہ وہ زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ لیکن نہیں، جب پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ وہ میرے صحابہ، جس کی 1 سال بعد فطری موت ہوئی ہے اور جس کو شہادت کی موت ہوئی تھی، کیا اس نے 1 سال اور اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو پتہ یہ چلا
کہ ایک سال رمضان المبارک کا روزہ ملنا یہ اتنی اہمیت کا حامل کہ ایک شہید سے بھی پہلے جنت کے اندر لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہوگا، ہمارے کچھ ایسے بھائی تھے جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ شہری و افطار کیے، ہمارے ساتھ قیام اللیل کیے، ہمارے ساتھ تراویح کی نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ مسجدوں میں آ کر کے قرآن کی تلاوتیں کی، لیکن یہ رمضان آتے آتے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سال اور زندگی دی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اللہ کے بندوں، اور یہ لوگ جو اس بات کو بھی سمجھ لیں، جو صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند ختم ہوتا ہے وہ مسجدوں سے ایسے اپنے ناطے کو توڑ لیتے ہیں، رشتے کو توڑ لیتے ہیں کہ جیسے ان کو کبھی مسجد سے مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جناتوں کے بعد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری کامیابی کا معیار ہم نے اپنے کاروبار کو دے رکھا، اپنے گھر اور مکان کو دے رکھا، ہم نے اللہ کی عبادت سے رغبانی کی، ہم نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، ہم نے اللہ کی عبادت کو بالکل چھوڑ دیا۔ ہمارا مقصد، جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا، اسی مقصد کو ہم بول بیٹھے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندوں اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہارا موت کا وقت یقینی نہ ہو جائے۔ ہمیں رمضان کا صرف عبادت نہیں کرنا، ہمیں صرف اس رمضان کی عبادت نہیں کرنا کہ رمضان آیا 30 دن ہم نے مسجد کے اندر ہم نے حاضری لگا دی، 30 دن ہم نے مسجد کے اندر انٹری کر لی، رمضان المبارک کا چاند ختم ہوا، آج رمضان المبارک کا چاند ختم ہوا، مغرب کی نماز ادا کیے، اور عشاء میں افسوس کا مقام ہے میرے ساتھیوں، وہی محلے کی مسجد جس مسجد کے اندر مغرب کے وقت مسجد کے اندر مصلیان کے لیے جگہ نہیں ملا کرتی تھی، اور اسی دن پھر عشاء کا جب وقت ہوتا ہے تو پھر مسجد بالکل ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں وقت کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ موت کا وقت یقینی نہ ہو جائے۔ ہمیں اپنے زندگی کے آخری ایام تک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، ایسا نہیں کہ صرف رمضان اور رمضان کی ہم عبادت گزار بندے بنیں گے۔ اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی، اللہ نے ہم پر اپنی اتنی ساری نعمتیں کی ہے، اللہ کے بندوں کبھی اطمینان سے سوچو کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا۔ صحابہ نے قربانیاں دی اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ صحابہ کو مکہ کے اندر اپنا گھر چھوڑنا پڑا، صحابہ کو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کو میدان جنگ کے اندر شہادت پر بھی ان کو صبر کرنا پڑا، صحابہ کو اپنی ماں کو چھوڑنا پڑا، صحابہ کو اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، صحابہ کو اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنا مکان، اپنی بیوی، اپنے بچے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کی بات آئی تو انہوں نے خوشی خوشی قربان کیا۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ کبھی اللہ کے بندوں غور کرو، ہم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ اللہ نے ہم سے کون سی قربانیاں مانگی؟ آج اللہ کے بندوں، آج اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہے، آج اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہے، اپنی اس آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگاؤ کہ اگر آج یہ بینائی اللہ نے اگر ہم سے چھین لی تو اللہ کے بندو ذرا سوچو ہماری دنیا کا کیا حال ہوگا۔ آج ہمارے پاس 2 پیر اللہ نے ہمیں صحیح سلامت دیا، اگر یہ پیر اللہ رب العالمین نہ اللہ کرے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہم سے اللہ رب العالمین یہ پیر کی نعمت چھین لے، بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اللہ نے کان سننے کی سماعت دی، کسی بہانے اللہ سننے کی ہم سے سماعت چھین لے، ہمارا کیا بنے گا؟
آج ذرا سی بیماری ہو جائے پریوار کا ہر ایک شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہے؟ کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو بتا کر نہیں آنے والا ہے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کب چکھنا ہے؟ کس حال میں چکھنا ہے؟ 80 سال کی عمر میں موت آئے گی کہ یہ جوانی کے 20 سال 25 سال کی عمر میں موت آ جائے گی؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمیں خبر لگتی ہے کہ فلاں نوجوان بائک سے سفر کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ 4 ویلر سے سفر کر رہا تھا، اس کے ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ فلاں نوجوان ابھی اٹا کھٹا جوان تھا، فلاں بیماری میں ملوث ہو گیا، فلاں بیماری میں اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب 80 سال کے، 90 سال کے، 70 سال کے ہوں گے تبھی ہماری موت آئے گی؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت آنی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، ہم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے بندوں، ذرا بتاؤ، آج اس دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہو، آج اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو مستانی بنا دیا ہم نوجوانوں نے، آج اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو بنانے کے لیے لگا دیا۔ اللہ کے بندوں، ذرا غور کرو، کل آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ کل بروز قیامت ہمارا نام اعمال جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، کل بروز قیامت ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہ ہوگی تو کل ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے بندوں، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں روزہ دیا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا، جس مہینے کو ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، اے مومنو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، تم سے پہلے کی بھی امتوں پر فرض کیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے کیوں اللہ نے فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے، ہم 11 مہینے کے اندر جھوٹ سے نہیں بچتے، 11 مہینے کے اندر غیبت سے اتنا پرہیز نہیں کرتے، گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتے، دھوکہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہم نے جس کا دل، ہمارا دل چاہا، جس کو چاہا ہم نے دھوکہ دیا، جب چاہا جس کے سامنے چاہا جھوٹ بولا، جب چاہا اپنے سامنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں دی، جب چاہا دوسرے کی غیبت کی، جب چاہا دوسرے کے مال کو ہڑپ لیا، ہم نے جب چاہا جس کے چاہا جو من میں آیا ہم نے اپنے من مانی کر لی۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بھی ہم بچتے ہیں، دھوکہ دینے سے بھی ہم پرہیز کرتے ہیں، اور گالی گلوچ سے بھی ہم بچتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے ہم بچتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں، روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 1 مہینے کے اندر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ اس کے اندر تم کوشش کرو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے زندگی کے اندر کچھ چینجنگ آئے، کچھ بدلاؤ آئے۔ 1 مہینہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر 11 مہینہ ایک دم نماز سے دوری کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا کہ تم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس مہینے کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہو، پابندی سے نماز پڑھتے ہو، تو پھر 11 مہینے کے اندر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جس طریقے سے 1 مہینے کے اندر ہم نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، تو اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی
ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ان 11 مہینے کے اندر بھی رمضان کے اثرات ہمارے زندگی کے اندر نظر آنے چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، تاکہ اندر ہمارے زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ چینجنگ آئے، کچھ بدلاؤ آئے۔ لیکن ہمارے اندر کچھ بدلاؤ نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، واقعی میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک بندہ روزے سے ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر بیٹھا ہے، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اس کے فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے، فریج کے اندر پھل وغیرہ بھی رکھا ہوتا ہے، بندہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، بندے کی حلق پیاس سے سوکھی جا رہی ہے، بندہ پیاس سے ترس رہا ہے، شام کا 5 بج رہا ہے، 4 بج رہا ہے، لیکن وہ ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا۔ وضو بنانے کے لیے مسجد میں آیا، پانی منہ میں لیتا ہے کلی کرنے کے لیے، اگر وہ ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے اتار لے، کسی کو معلوم پڑے گا؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس نے اس میں سے پانی پیا ہے، کون ہے روزے سے جو ہے کہ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بند کمرے کے اندر ہم شربت پی لیں، پھل کھا لیں، پانی پی لیں، کسی کو کچھ معلوم پڑے گا؟ نہیں۔ لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے، دنیا والوں کو تو اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اپنے رب کے لیے، اس کو تو معلوم ہوگا، اس رب سے بچنے کے لیے ہمارے اندر اتنا تقوی، اتنا ڈر، اتنا خوف ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب جھوٹ بولتے ہیں، جب دھوکہ کرتے ہیں، جب کسی کا مال ہڑپتے ہیں، جب کسی کو گالیاں دیتے ہیں، جب نماز کے وقت میں ہم مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، تو اللہ کا خوف پھر کیوں نہیں ہوتا؟ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے زندگی کے اندر چینجنگ لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پھر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمارے اوپر شیء فغن ہونے والا ہے۔ اپنے زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لاؤ۔ ہم پانی نہیں پیتے اس لیے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ خاص کچھ لوگ رمضان کے اندر یہ کام کرتے ہیں، روزے سے ہیں، پان گٹکا نہیں کھائیں گے، لیکن وہ گل سے پرہیز نہیں کر پاتے، یعنی سونی استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ بھی نشے کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس میں بھی نشہ ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب اس میں کہاں نشہ ہے؟ نشہ تو وہ جو آدمی کو دیوانہ بنا دے، جو آدمی کو دماغ کو گھما کر کے رکھ دے۔ لیکن اللہ کے بندوں، غور کرو، ایک سرتی والا پان آپ کھائیں گے، آپ کو اثر نہیں کرے گا، لیکن ایک سادے انسان کو جو کبھی پان کا استعمال نہیں کرتا، ایک پان اس کو کھلا کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ سنگنی مانجتے ہیں، گل کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو کوئی اثر نہیں کرتا۔ ایک سادے انسان کو جو کبھی نشے کی چیز، پان گٹکا کچھ نہیں کھاتا، تھوڑی سی اس کو سنگنی استعمال کرا کر دیکھ لیجیے، ابھی معلوم پڑ جائے گا اس کے اندر کتنی نشہ ہے۔ اور آپ، ہمارا نوجوان طبقہ اور بہت سے بزرگ حضرات بھی، ہمارے گھر کی مائیں اور بہن، بہت سی عورتیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے ان نشے کا استعمال کرتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، خود بھی بچنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کی عورتوں سے بھی ان چیزوں کے بچانے کی کوشش کرو۔ کیونکہ دن بھر ہم روزے سے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ان چیزوں سے ہم پرہیز کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ کے پڑوس میں، محلے میں، رشتہ دار میں، گھر میں اگر کوئی مسلمان آپ کا بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، پریشان حال ہے، کاروباری حالات سے، مالی حالات سے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ پریشان حال ہے، تو اس کو پریشانی کے دور کرنے کی آپ کوشش کیجیے۔ کیوں کہ اس مہینے کے اندر آپ یہ نیکیاں سمجھ کر کریں گے، یہ آپ کی ایک نیکی اللہ رب العالمین کے کتنی پسند آ جائے، ایک نیکی اللہ رب العالمین 70 کے بجائے 700 تک اس کو بڑھا سکتا ہے۔
دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب تک سے ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کسی عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین آخرت کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ آپ دنیا کے اندر کسی عیب کو چھپائیں گے تو آج دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ کے بندوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔